باقی لوگوں کے لیے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ہم نے سورہ عنکبوت شروع کر رکھی ہے اور کل پہلی 6 آیات ہم نے اس کی کو سمجھا پڑھا. اب آخری جو آیت نمبر 6 جو کل ہم نے ختم کی ہے، بڑے غور سے سنیں سوال. اس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کوئی مجاہدہ کرے گا، جو کوئی بھرپور کوشش کرے گا، وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. کیا بھلا ہے انسان کا کہ وہ اس قرآن میں جب مجاہدہ کرے تو اس کا کیا بھلا ہوتا ہے؟ جلدی جواب دیں ورنہ آپ سوال کیوں نہیں کرتے؟ اس کے اعمال دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ کی مدد. نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کنونشنل بات کر رہے ہیں. جو ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، کون سا اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس بندے کو جو اس راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، بھرپور کوشش، جان مال کی قربانیاں دے، اس کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ وہ اپنی خواہشوں پہ قابو پا لیتا ہے اور اس کے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح. اگر وہ مجاہدہ نہیں کرتا تو آج کا مسلمان ہے، اگر مجاہدہ کرتا ہے تو وہ صحابہ اور صحابیات جیسا مسلمان ہے. ذرا فرق نوٹ کریں. ہم نے دین کے لیے وہ جد و جہد ہی نہیں کہی، وہ مجاہدہ ہی نہیں کیا، تو ہم دیکھیں نا، اسی مجاہدے کی بنیاد پر انسان کا بہترین اخلاق ہوتا ہے جیسے صحابہ اور صحابیات کا تھا. اسی مجاہدے کی وجہ سے بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اپنی غلط خواہشوں پر، اپنی شیطانی وسوسوں پر قابو پا لیتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے کہنے پر چلتا ہے، تو اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کے اعمال، ہر چیز بالکل فرسٹ کلاس ہو جاتی ہے. یہ ہے کہ یجاہد لنفسہ، کہ اس کا بھلا خود اسی کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی بھلا نہیں ہے. وہ اتنی طاقتوں اور قدرتوں اور اس علم اور اس حکمت کا مالک ہے کہ اس کو ہماری ضرورت ہے اس کے احکامات پہ کی پابندی کرنے کی. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ دنیا سنور جاتی ہے، خود ہمارا سیرت و کردار سنور جاتا ہے اگر ہم اسی دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور مجاہدہ کا مطلب ہے کہ ہم پوری کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں اللہ کے دین کی اطاعت کرنے میں. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سمجھ. ہاں، جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھا آپ نے؟ بالکل اس کے ساتھ ٹھیک ہے. اچھا، اب ذرا آپ غور سے سنیں، قرآن کو اس طرح سمجھیں کہ اس کا ٹھیک ٹھیک مفہوم آیت کا ہمیں سمجھ آ جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت نمبر 6 میں، ان اللہ لغنی عن العالمین. تو اللہ جو سارے جہانوں سے بے پرواہ، اس کو تو ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس اپنی طاقت، قدرت، علم، اختیار، بس غلبہ، ہر چیز ایسی ہے کہ جو کسی اور میں ہے ہی نہیں. لہذا یہ دین اور اس پہ کے مطابق عمل کرنا، اس میں مجاہدہ کرنا، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے. اور یہ اسی وقت دیکھیں قرآن کتنا کلیئرلی بتا رہا ہے. اور آج ہم ہیں کہ اس قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم مجاہدہ نہیں کرتے، نہ ہمارے سیرت ٹھیک ہے، نہ کردار ٹھیک ہے، نہ ہمارے اعمال ٹھیک ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر میرا ایک سوال ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے یا اللہ خوش ہو رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے، ہمارے فائدے اور
نقصان کے لیے ڈاکٹر صاحب اب بڑا خوش اچھا ہیں۔ سوال کیا آپ نے. ایسے سوال کریں نا تو پھر قرآن کو سمجھنے بڑی آسانی ہوتی ہے. اچھا، ایک طرف تو اللہ اتنا بے نیاز ہے، غنی عن العالمین. دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کس قدر، یہ جو الرحمن الرحیم کہتے ہیں، یہ جو آپ العزیز الرحیم الحکیم کہتے ہیں، العزیز العلیم کہتے ہیں، یہ اس کی صفات ہیں، اس ہستی کی جو ہر چیزوں سے بے پرواہ ہے. لیکن اپنے بندوں کے بارے میں، جس کو اس نے اپنا نائب خلیفہ بنایا ہے، اس کے بارے میں اس کے احسانات کی کوئی حد نہیں. سب سے بڑی روئے زمین پر اس کی یہ سب سے بڑی نعمت قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے. اس کے بارے میں اتنا اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار کہتا ہے اس پر عمل کر، تیرا فائدہ ہے اس میں، میرا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا یہ جو بات سمجھنے کی ہے کہ انسان جب تک اس دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ دنیا میں بھی کوئی چین اس کو نہیں ملتا، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں اس امت کو، اور آخرت میں ناکام اور نامراد ہوتا ہے. لیکن یہ مجاہدہ جو دنیا میں کر لیتا ہے، خود اس کا اپنا سیرت کردار دیکھ لیں، آپ صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں، کس طرح انہوں نے اس پر عمل کر کے اپنے آپ مکے میں تزکیہ کر لیا، مدینے میں آ کے انہوں نے اسی سیرت کردار سے جب اسلامی حکومت کا کے زیر سایہ اور ترقیاں کیں تو آپ دیکھ لیں. تو اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ ایک طرف وہ اللہ کتنا غنی عن العالمین ہے، اور خود بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس کی رحمت، الرحمن اور رحیم کی صفت، وہ الحکیم کی صفت، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ وہ بندوں کے ساتھ کس قدر اس کا معاملہ رحمت اور ہدایت کا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 7 پر. بہت غور سے دیکھیے، ایک ایک آیت جو نا وہ ہدایت کے حوالے سے لاجواب چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 7، سورہ عنکبوت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے دو کام کیے، ایک ایمان اور ایک عمل صالح. اب آپ یہ دیکھیں، مجاہدہ کس میں کرنا ہے؟ ایمان اور عمل صالح میں. ایمان علم کا نام ہے، اور عمل صالح جو ہے وہ اس ایمان کے تقاضے جب عملی پورے کریں گے تو وہ عمل صالح ہوگا. تو ایمان، وہ ایمان جو صحابہ اور صحابیات کا تھا، اور وہ ایمان صرف قرآن کے علم سے آپ کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کے حقوق کا بھرپور اندازہ ہوگا تو میرا ایمان جو ہے اس علم، قرآن کے علم کی بنیاد پر جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، توحید مجھے بڑی کلیئر ہوگی، تو پھر ایمان اور اس ایمان کا تقاضا پورا کرنے کی جو میں بھرپور کوشش کروں گا، وہی مجاہدہ ہے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ دو کام کرے گا نا، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، پہلا کام اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ برائیاں دور نہ کرے اور بندہ جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے محروم ہو تو پھر کیا ہوتا ہے بھلا؟ دنیا میں فساد ہوتا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. اگر انسان بن سکتا ہے، وہ مطلوبہ انسان جو قرآن و سنت کا انسان ہے، تو وہ بن سکتا ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. جب یہ دولت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے ہیں. وہی برائیاں تو ساری تباہی پھیلاتی ہیں، آپ کی معاشرت، معیشت تک جب ایسے انسانوں پر کے ہاتھ میں ہوتی ہے برباد ہو جاتی ہے. اور ایک طرف تو یہ کہ برائیاں دور ہو گئیں، دوسری وَلِنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. ذرا نوٹ فرمائیں، یہ دائمی زندگی جو آخرت کی ہے نا، جنت یا جہنم، اس کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے. تو ایمان اور عمل صالح کرنے پر دنیا میں برائیاں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا،
اور آخرت میں اس کو بہترین اعمال کا جزا اللہ تعالیٰ دے کر جنت میں داخل فرمائیں گے کہ اس کی دائمی ابدی زندگی جو ہے وہ ان بے مثال اور لازوال نعمتوں میں گزرے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ آسنا کا تعلق نجزینم سے ہے یا یعملون سے ہے؟ نہیں نہیں، یا ملون سے ہے جی۔ آیت کے اندر دیکھیں نا کہ صاف وعدہ ان لوگوں سے ہے جو یہ ایمان اور عمل صالح کریں گے۔ جزاک اللہ۔ بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، اب میں آپ کو کچھ آیتیں لکھواتا ہوں، پہلے لکھ لیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ انعام کی 160 میں پڑھ رہا ہوں، سورہ انعام آیت 160، اس کا ایک حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرمانا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کا اجر 10 گنا ہوگا۔ ذرا غور فرمائیں۔ اور برائی کا بدلہ کتنا ہوگا؟ جتنی برائی ہوگی۔ اچھا، پھر فرمایا، لکھیں سورہ قصص کی 84، وہاں فرمایا من جاء سر بالحسن، کون سی سورہ کون سی ہے؟ پہلی جو ہے وہ انعام کی 160، جی اور دوسری جو ہے وہ قصص کی 84، 84 نمبر۔ جزاک اللہ۔ اب سنیں ذرا غور سے کہ نیکیوں کا، کاش ہم اس نیکیوں میں جلدی کریں۔ من جاء بالحسنہ، بالکل وہی جو اوپر تھا نا کہ من جاء بالحسنہ سورہ انعام میں، یہاں بھی بالکل وہی لفظ ہیں۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس کا زیادہ بہتر اجر ملے گا اس کو۔ نوٹ فرمائیں کس قدر یہ نیکیاں جہاں قیامت کے دن یہی کام آنے والی چیز ہے، اس لیے اس کو پوری طرح جو ہے انسان دنیا میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سنیں سورہ نساء کی آیت 40، لکھیں نساء کی آیت 40 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر اس کے پاس نیکی ہوگی، یضاعفها، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا اجر عطا۔ رات کو کچھ آپ نے کھولا تھا، فاروق نے کھولا تھا یار، یہ دیکھیں آپ پلیز یار۔ سیما سر صاحبہ، آپ دیکھیے سیما کتنے صاحبہ لوگوں مائک کے بند کریں مائک کھلے پلیز۔ ہوئے ہیں اور کتنی آوازیں آ رہی ہیں، سمجھ ہی مائک، نہیں آ رہی آپ۔ یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ مائک بند کریں۔ بڑے غور سے دیکھیے کہ نیکی کتنی وہاں انسان کے مرتبے اور جنت کے اس میں اضافہ کرے گی، اس کے مقام میں۔ تو یہ جو آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ نساء کی 40، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اللہ تعالیٰ ہاں نہیں، پہلے تو یہ بتائیں، یہ میں نے پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ بڑا کلیئرلی سمجھیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر اس نے نیکی کی ہوگی، یضاعفها، تو اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دے گے۔ اچھا، اس کا پہلے کا مطلب کیا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ؟ آیت کے اندر رہ کے بتائیے، سوال سمجھ میں آ گیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ فہم قرآن یہی ہے کہ اس کانٹیکس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل آدمی کلیئرلی سمجھے۔ دیکھیے یہاں اس کا مفہوم بالکل واضح ہے، وہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اجر کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو اللہ ظلم نہیں کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر بڑھا کے دے گا اور برائی کا اتنا ہی سزا دے گا جتنی برائی ایک برائی کی ہوتی ہے جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہے۔ تو ظلم نہ کرنے کا مطلب ہے برائیوں کی اس کو سزا ملے گی اور نیکیوں پر اس کو بہترین اجر ملے گا، یہ ہے اس کا مطلب۔
बात समझ आई है कि नहीं आई? جی سر. جی سر جی. تو ذرا پورے دھیان سے قرآن دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں عقل، سمجھ، بوجھ، ذہانت دی ہے، پورا کا بھرپور استعمال کیجیے. آیت نمبر 7 ہو گئی ہے، اب آیت نمبر 8 پہ چلتے ہیں. کل میں نے آپ کو ایک تو والدین کے حقوق کے پہ 10 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، اور 2 پیجز پہ حدیث مبارکہ ہیں اسی مضمون پر، وہ بھی میں نے آپ کو بھیجی ہیں. سب کو مل گئی ہیں، مل گئی ہیں نا؟ جی جی سر سر سب جی کو. مل گئی ہے. جزاک اللہ خیر. اب سنیں آیت 8 اسی کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. یہ حکم ہے رب کا، اور بڑی تفصیل سے آپ کے پاس ساری قرآن کی آیات اس ٹاپک پہ پیج 10 صفحوں پر مشتمل جو ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجا ہے، خود پڑھیں، سمجھیں، اگر بچوں کو سکھائیں تاکہ کل بچے آپ کا احترام اللہ تعالیٰ کی اس ہدایات کے مطابق بھرپور احترام کریں. ورنہ جو معاشرے میں چلن چل نکلا ہے، بچوں کو اس قدر بگاڑ دیا ہے ہم نے کہ وہ بچے کبھی بھی مفید شہری نہیں بن سکتے. نہ بیٹے بن سکتے ہیں، نہ باپ بنیں گے جب بڑے ہوں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا دین کتنا کمال کا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. لیکن یہاں بھی ایک بڑی مستثنیات یا ایکسیپشنز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان جاہدک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما. اگر وہ دونوں یہ والدین ماں باپ کوشش کریں نا اور مجبور کریں بندے کو شرک کرنے پر، تو اللہ کہتے ہیں ان کی بات ہرگز. تو پھر کس کی بات مانیں؟ والدین کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی بات مانیں؟ اللہ تعالیٰ اللہ کی. اور اس کے رسول کی. اللہ تعالیٰ کی بات مانیں. لہٰذا یہاں ایک بات پکی اسٹیبلش ہو گئی کہ اللہ کی اطاعت کے بارے میں کہ سب سے پہلے وہ ہوگی، اور ساری اطاعتیں جو ہیں وہ اس کے تحت ہوں گی. اگر انسان کوئی بات اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کہہ رہا ہے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں، وہ اس کو پر عمل نہیں ہو سکتا. اللہ کا حکم نمبر 1 پہ. اس کے بعد اگر وہ احکامات جو کوئی والدین دے رہے ہیں یا کوئی بھی دے رہا ہے، اگر وہ احکامات کو اللہ کے احکامات کے تابع ہیں تو عمل کرنا ضروری ہے. اگر اللہ کے مخالف ہیں تو چاہے والدین ہی کیوں نہ ہوں، ان پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ والدین کا مرتبہ آپ دیکھ لیں، قرآن میں اس ہینڈ آؤٹ کو دیکھ لیں، اللہ کے مرتبے کے بعد انسانوں میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین کا ہے. کوئی سوال؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر. الحمدللہ. جی سر جی. اس کو ہم سورہ بنی اسرائیل میں بھی اچھی طرح پڑھ چکے ہیں. بالکل. دیکھیں نا، اہم چیزیں قرآن ریپیٹ کرتا ہے. وجہ تاکہ انسان پوری طرح اس کو پکا سمجھ لے اور اپنے عمل کا حصہ بنا لے. آگے سر جی، سنیے یہ اسی جو آیت. لفظ ہے کہ اف تک نہ کہیں، اس سے ہی انسان کانپ جاتا ہے کہ کتنا یہ ہم اس لفظ کو معمولی سمجھتے ہیں، اور اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا کہ اف تک نہ کرو. آپ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. جس کی ہم عمر بڑی کر دیتے ہیں اس کو نگونسار بھی کر دیتے ہیں، اس کی صلاحیتیں. اب جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس وقت ان بچوں جیسی ان کی وہ ہو جاتی ہے. تو اس وقت اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی اف تک نہ کہو. جی آپ کو ان کے مقام اور مرتبے کو پوری طرح سمجھنا چاہیے. اب اگر سمجھنا ہے تو آپ اپنے بچپن پہ ذرا کہ ہم کتنے بے وقوف اور کتنے اس بچپن میں بے تھے.
تو ہمارے والدین نے کس محبت اور شفقت سے ہماری پرورش کی ہے. بالکل لہذا وہ جب اولڈ ایج کو پہنچے تو میرا اور آپ کا بھی فرض ہے کہ ہم ان کی پوری طرح حفاظت، نگرانی اور ان کی عزت اور احترام، محبت کے بازو بچھا دیں ان کے لیے. جزاک اللہ سعد. یہ جب اپنے پہ آتی ہے تو تبھی تو قدر آتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو اگر زندگی میں کوئی چیز خوش کرتی ہے نا تو وہ آپ کے والدین کی خدمت ہے. بے شک، بے شک، کوئی شک اگر نہیں ہے. آپ نے، میں آپ کو بتاؤں نا، میں آپ کو ذاتی تجربہ بتاؤں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھایا ہے، ڈالر میں تنخواہ، دنیا بھر میں وہ سروس کی ہے، لیکن آج بھی یقین مانیں وہ جو میں نے حج اپنے والدین کے ساتھ کیا، اس کی جتنی خوشی ہے مجھے اتنی کسی اور چیز کی خوشی نہیں. سبحان اللہ، جو دعائیں ملتی ہیں پھر وہ لگتی ہیں نا. ہو اور وہ دعائیں اللہ کیسے قبول کرتا ہے وہ آپ کی زندگی میں نظر آتی ہیں آپ کو. بے شک، سبحان اللہ. تو والدین کی خدمت جس نے نہیں کی نا، دیکھیں نا حدیث میں ہے کہ رمضان پایا اور روزے نہ رکھے، اس کے لیے بددعا کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل امین نے. اور آمین کس نے کہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ حضور علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے والدین کو پورا پایا اور اس نے خدمت نہ کی، اس کی بددعا بھی جبرائیل نے کی ہے اور آمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا اہم ہے. اچھا، آگے قرآن میں اگر سمجھیں گے نا، اب اسی آیت 8 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیہ مرجعکم، بڑی زبردست دھمکی ہے، آنا تم نے میرے ہی پاس ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو، خاص کر جو تم نے والدین کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کی میں تمہیں ایک ایک چیز سامنے رکھ دوں گا. اور جس نے والدین کی اللہ کے لیے خدمت کی ہوگی اس کا اجر بھی کیا کہنے، اور جس نے والدین کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کو وہاں کوئی بچا نہیں سکے گا. تو یہ آیت نمبر 8 جو ہے یہ ماں باپ کے حقوق اللہ کے بعد اگر انسانوں میں حقوق ہیں تو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں ٹاپ پر وہ ہیں، اس کے بعد والدین ہیں. اور شرک وہ عمل ہے کہ جو اگر والدین بھی کہیں تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. بہت سر جی ایک سوال پوچھنا ہے، یہ اگر والدین کی نافرمانی کی ہو، اگر ان کا حکم کوئی نہ مانو یا کبھی ان کا دل دکھایا ہو، اس وقت تو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن بعد میں اگر اللہ سے معافی مانگنے دنیا سے اگر والدین چلے گئے تو پھر اللہ معاف کر دے گا کیا؟ دیکھیں، آپ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ جو ہے اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں. نمبر 2، جو ان کے دوست احباب ہیں، ماں کے سہیلیاں ہیں، باپ کے دوست ہیں، ان کا احترام اور قدر کرو، اس لیے کہ وہ آپ کے والدین کے دوست ہیں. لہٰذا اگر کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہے، تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ موت کے بعد دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کاش ہم احادیث کا صحیح مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن والدین کو جب اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو نیک عمل انہوں نے نہیں کیے، اجر موجود ہے. تو پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہاری اولاد کی دعائیں ہیں جو میں نے قبول کی ہیں، جو انہوں نے تمہارے حق میں کی ہیں. کتنی پیاری دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے مجھے شفقت سے پالا ہے، محبت سے پالا ہے. آج آپ والدین ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح بچے کو دھو کے صاف کر کے اور پھر اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. کسی اور سے کہیں نا اس بچے کو، گندے بچے کو ہاتھ تو لگائے. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی فیل کیا ہے آپ نے؟
کوئی بھی نہیں کرتا ہے سر، ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کما ربیانی صغیرہ، اس کو سمجھیں جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے یہ بچے گندے ہوتے ہیں، بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن رب نے اس کا کیا بدل رکھا ہے کہ ماں باپ کے دل میں محبت کی لہریں اٹھا دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ والدین کے ساتھ نانا نانی اور دادا دادی آ جائیں گے؟ بالکل سارے اس کے اوپر جتنے بھی رشتہ دار ہیں، نانی نانا دادی دادا، بالکل آپ ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کریں۔ سر جی اللہ تعالیٰ کی کتنی بہترین باتیں ہیں کہ اب اس زمانے میں تو پیمپر نہیں ہوتے تھے، اب تو پیمپر آ گئے، اب تو وہ ماؤں کا رہا ہی نہیں جو پہلی مائیں کر گئی اپنے بچوں کے لیے۔ ہمیں بالکل یاد ہے، اور آج بھی ہم اس قرآن کی ان آیات پر نا، اچھا بالکل یہ جو آیت آپ نے ابھی پڑھی ہے نا، آیت نمبر 8 سورہ عنکبوت میں، بالکل یہی اس کے ساتھ لکھیں سورہ پلیز اپنے مائک بند کریں۔ سر جی یہ آپ نا ہم روز کہتے ہیں، ان کے نام نوٹ کریں اور انہیں وارننگ دے کہ نہیں اگر سننا ہوتا تو مت کھول کے بیٹھا کریں، دوسروں کو ڈسٹرب نہ کیا کریں۔ نہیں، ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ اپنے مائک کو چیک کریں، بند کر کے بیٹھیں تاکہ لوگوں پر آپ کی آوازیں ڈسٹرب نہ کریں۔ اچھا اب سنیں ذرا سورہ لقمان کی آیت 15 میں آپ کے بالکل وہی مضمون ہے، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن يُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن فوراً کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں اگر وہ شرک کے لیے بھی کہیں اس کو بات تو نہ مانو، لیکن دیگر معاملات میں ان کی خدمت جو ہے وہ پوری طرح کریں۔ اچھا یہ لفظ جو جہادہ کا آیا ہے اس کا کیا مفہوم ہے؟ وَإِن جَاهَدَكَ، جلدی بتائیں۔ سر وہ کہ اگر وہ کوشش کریں کہ اگر وہ کوشش تمہیں کی بات نہیں ہے، جاہدہ کا مجاہدہ بس کریں، کوشش کرو سر، بھرپور کوشش کریں، تمہیں مجبور کریں۔ مجبور کریں جی۔ یہ باتیں جو ہے نا قرآن کے الفاظ کو پوری توجہ سے سمجھیں تاکہ فہم قرآن کا حق ادا ہو اور عمل میں بھی وہی چیز آئے کہ اگر والدین اتنے ناسمجھ ہوں، مشرک ہوں کہ وہ آپ کو شرک پر مجبور کریں، پھر بھی ان کا کہنا نہ مانو، حالانکہ مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے ان سے حسن سلوک کرنا ہے۔ تو آیت نمبر 8 کو بڑے کلیئرلی سمجھیے۔ سر یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ہماری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کے بارے میں ہے، یا جو شریک اگر کوئی ان کے کہنے پہ شریک ٹھہرا لے اللہ کے ساتھ اس کے بارے میں ہے؟ کیا شرک بات کے کر بارے رہے ہیں؟ میں آپ نے شرک کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، اگر جی والدین کوشش بھی کریں، بھرپور کوشش بھی کریں، ان کی بات بھی نہیں ماننی، بات سیدھی سی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر۔ اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 9 پر، ذرا دیکھیں کس قدر ہدایت کے سرچشمے ہیں یہ آیات۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ اکبر، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کریں گے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور صالحین میں ان کو داخل کریں گے۔ یہ میں ضرور کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے بھلا؟ سر ترجمے جی یہ لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید ہے، تاکید اس کا۔ کا لام میں بھی تاکید ہے اور نون میں بھی تاکید ہے۔ شاباش شاباش، ویری گڈ، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ تو اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کیا تو ہم بھی تمہیں صالحین کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ تو انسان کو کس قدر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور وہ بھی اطاعت ایسی کہ والدین بھی اگر شرک کے لیے کہیں، مجبور کریں تو اس کا انکار کر دے، ایسے شخص کے ایمان اور عمل صالح کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے اور صالحین کے ساتھ۔
آیت نمبر 9 کا کوئی سوال ہے تو ورنہ آیت نمبر 10 بہت اہم آیت ہے منافقین کا، اور آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان آیات سے بہرہ ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ اور کافروں کے ملک میں رہ کر، آپ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 10 پڑھ رہا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب ہاں ان کو، جب اللہ کے معاملے میں ان کو ستایا جاتا ہے، ہاں اوزی، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو جب ان کو ستایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ کافر جب رکاوٹیں ڈالتے ہیں نا، ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، تو اس تکلیف کو کس سے تشبیہ دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ کا اللہ عذاب آ گیا ہے۔ اچھا کیا مطلب ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ اب مومن کو تکلیف پہنچی کافروں کی طرف سے، اور وہ پہنچنی چاہیے کیونکہ کفر اور اسلام تو آپ کو پتہ ہے کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن یہ مومن جو ہے یہ اس کو نعوذ باللہ اللہ کا عذاب سمجھتا ہے، نہیں، اسی کے اندر رہ کے، اسی کو پوری دین کی ہدایات کے مطابق عمل کر کے آپ نے اسلام کو نمایاں کرنا ہے، اپنا کردار بتانا ہے کہ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے، اور کافر اپنے کردار سے پہچانا جائے گا۔ لیکن مومن جو ہے وہ اس نیکی کو چھوڑ نہیں دیتا، کیونکہ کافر ستا رہا ہے، نہیں، نہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھتا ہے، وہ تو اب اس کی تربیت کا اللہ تعالیٰ سامان پیدا فرما رہا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ دین کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور دین کو چھوڑ کر وہی جو کافر چاہتے ہیں اسی طرح ڈھل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس جو تکلیف ان کو کافروں سے پہنچی اس کو اللہ کا عذاب سمجھ لیا۔ اور یہ جب چیز انسان کرتا ہے، یہ ہے کہ وہ جب ستایا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے دین کے معاملے میں، تو اس کو اللہ کا عذاب سمجھ کر کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح دین کی راہ میں دنیاوی خطرات کو مول لے کر اس کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو گویا اللہ کی سزا ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ حرکت کی تو اللہ کی سزا بڑی سخت ہے۔ آپ نے کل، میں نے ساری آیات بھیجی ہیں آپ کو کہ دنیا آزمائش ہے، اور ایمان کا دعویٰ کر کے آدمی کو سب سے پہلے اس دعوے کی صداقت کا ثبوت دینے کے لیے استقامت، صبر، کافروں کی ساری حرکتوں کو سامنے پیش نظر رکھ کے اس نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اگر یہ چھوڑ دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہی اس آیت میں بات بتائی گئی ہے کہ لوگوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کے لیے ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کی آزمائش کو وہ اللہ کی عذاب سمجھ لیتے ہیں اور نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سر فرماتے جی ہیں بہت خوف آتا ہے اور پھر وہ دعا بالکل، کرنے کو آج دل آج چاہتا کے ہے۔ دور میں میڈم یہ بہت بڑی آج کی مشکل ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے ایمان پر استقامت نہیں دکھاتا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور جب تیرے رب کی طرف سے مدد آتی ہے، لَيَقُولُنَّ، تو یہ لوگ ضرور کہیں گے، وہی لوگ جو اوپر جن کا ذکر چل رہا ہے، کیا کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ جب اسلام غالب آ جاتا ہے تو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں، اور جب کافروں نے مشکلات میں مبتلا کیا، آزمائش آئی، تو دین کو چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بڑا غور سے سنو، وارننگ سنیں، اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟
تو لہٰذا ہم پورے اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کریں، جہاں مشکلات اور رکاوٹیں آئیں اللہ کے حکم کے مطابق ان کا مقابلہ کریں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مدد فرمائے گا، اور یہ دین غالب ہو کے رہے گا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور صحابیات کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے کامیاب ہوا۔ آج بھی دیکھیں نا، جو ذرائع اور وسائل ہیں اسٹیٹ کے، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آج پاکستان میں یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اس بات کی شروع کر دے کہ بھئی رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں ہم نے دین پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنا ہے، اور ہمارے حکمران بھی کریں، آپ دیکھیں صورتحال یکسر بدل جائے گی۔ آج جس طرح کے ذرائع اور وسائل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرما دیے ہیں، ان کا اگر بھرپور استعمال کیا جائے تو نتائج فوری سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت نمبر 10 کے بارے میں؟ یہ حال منافقین کا ہے، کمزور ایمان والے مسلمانوں کا۔ لیکن آپ کتنے پرسنٹ لوگوں کو کہیں گے آج مسلمان، جو آج کا مسلمان ہے، ہمیں کسی کو بلیم نہیں کرنا، لیکن ہم حالات دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ بڑے کم لوگ ہیں جن کا ایمان اس درجے کا ہے کہ جو یہاں بیان ہوا ہے، ورنہ ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ جی وہ دعا کرتے رہنا چاہیے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ تو هديتنا۔ صرف دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ سر جی جب کوئی، کوشش کے ساتھ، کوشش کے ساتھ۔ ہاں یہ کہیں نا صرف دعائیں تو بیٹھ کے ساری دنیا کر رہی ہے۔ آپ جا کے مکہ مدینہ میں دیکھیں کس قدر لوگ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ دعاؤں بھی سنے گا۔ اگر کوشش نہیں کریں گے صرف دعائیں پہ، تو یہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں آپ۔ کوئی سوال آیت نمبر 10 پہ؟ اب ذرا اس کا خلاصہ پھر سن لیجئے کہ جس طرح اللہ کے عذاب سے ڈر کر کفر و معصیت سے باز آنا چاہیے، یہ شخص جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے بندوں کی دی ہوئی تکلیفوں سے ڈر کر ایمان اور نیکی سے باز آ جاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد کفار کی دھمکیوں، مار پیٹ اور قید و بند سے جب اسے سابقہ پیش آتا ہے تو اس نے سمجھا کہ اللہ کی وہ دوزخ بھی بس اتنی سی ہوگی، جس سے مرنے کے بعد کفر کی پاداش میں سابقہ پیش آتا ہے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عذاب تو بعد میں بھگت لوں گا، یہ نقد عذاب جو اب مل رہا ہے اس سے بچنے کے لیے مجھے ایمان چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر وہ زمرہ کفار میں جا ملتا ہے تاکہ دنیا کی زندگی تو بخریت گزر جائے۔ یہ ہے بڑا کلیئر کٹ میسج کہ آپ دنیا میں ان چیزوں کو فیس کریں، یہی آپ کو پھر مزید استقامت عطا فرمائے گا، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہی لوگ، جو یہ منافق کا رویہ ہے، جب اللہ فتح دیتا ہے تو فوراً بالکل زبانیں تیز اور کہتے ہیں دیکھا ہم نے تو آپ کے لیے یہ قربانیاں دی، نعوذ باللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ لکھ لیں آیت نمبر سورہ نساء کی آیت 141 میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں بالکل اسی کے مطابق ہے۔ آیت سورہ نساء آیت 141، الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہارے لیے اللہ کی فتح تمہارے نصیب میں ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کامیابی نصیب ان کے نصیب میں کافروں کے، قالوا تو وہ کہتے ہیں ان کافروں کو الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہیں ان مسلمانوں سے بچایا نہیں تھا؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے تمہیں
ان مسلمانوں کے غلبے سے ہم نے بچایا تھا، یہ جا کے کافروں سے بات کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو دوگلے جو مسلمان ہیں نام و نہاد، یہ سخت ناپسند ہیں اور یہ منافق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں، وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں. وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور کون منافق ہے. تو اس صورتحال آپ نے ساری آیات آپ کے پاس ہیں، میں نے کل بھیجی ہیں آپ کو، کہ جو مومن ہے اس کا امتحان اس ایمان کے سچے ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں سے گزارے گا. جب ثابت قدمی سے رہے گا تو اس کی اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کر رہے ہیں، وہ بہترین مسلمان بنے گا. اگر اس نے منافقت کا رویہ اختیار کیا تو وہ بھی واضح ہو جائے گا، اور قیامت کے دن پھر اس کا جو حشر ہوگا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غیظ و غضب جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے ان لوگوں کے لیے جو منافقت سے کام لے. اور اسی کے ساتھ لکھیں آیت ہاں سورہ آل عمران کی 179. آل عمران 179 سنیں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہرگز اس حالت میں رہنے دینے والا نہیں جس میں تم اس وقت ہو، حتیٰ یہاں تک یمیز الخبیث من الطیب، کہ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے نمایاں کر دے. تو آزمائش آئے گی، اور آزمائش میں آپ نے پوری طرح ڈٹ کے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے تو آپ طیب ہیں، اللہ کو پتہ چل جائے گا. اور اگر آپ نے کافروں سے ساز باز کی بچنے کے لیے ان کے آزمائشوں سے، تو پھر وہ بندہ خبیث ہو گیا اور اللہ کو اس کا پتہ چل جائے گا، اور اس کے عمل سے بھی ثابت ہو جائے گا. قیامت کے دن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی. تو لہٰذا ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے. حلال و حرام کے معاملات ہوں، حلال کمائی کا معاملہ ہو، دین کا کوئی پہلو ہو، ہر جگہ پر ہم دین ہی، اللہ کے احکامات ہی کی پابندی کریں. جس سے اس نے بچنے کو کہا ہے اس سے بچیں، مکمل اجتناب کریں، اور جس کا حکم دیا ہے اس کو کرنے میں دیر نہ کریں. کوئی سوال آیت نمبر 11 کے بارے میں؟ اچھا، آج یہ جو منافق ہے نا، یہ بڑی آیت 12 میں بڑی کمال کی چیز آ رہی ہے، ذرا نوٹ فرمائیں. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں آمنوا اتبعوا سبیلنا، کہ تم جو ایمان لائے ہو تم ہمارے راستے پہ چلو کفر کے، وَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم تمہارے جو گناہ ہیں، جو تمہاری خطائیں ہیں، وہ ہم ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تو ان کی خطاؤں کے جو جرائم ہیں اس کا ذرا برابر بھی وہ نہیں اٹھا سکیں گے، نہ اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اٹھا لیں گے تمہاری غلطیاں جو بھی ہوں گی. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، تمہاری خطاؤں کا بوجھ یہ نہیں اٹھائیں گے؟ کیوں؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ان کی کمائی ان کے لیے. ایکسیلنٹ. ولا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہاں. یہ 2 اصول ہیں قرآن کے، سمجھ لیجئے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، آگے قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. تو وہاں کیوں کہا کہ یہ دوسروں کے بوجھ اٹھائیں گے؟ سر یہ گناہوں کے بوجھ ہوں گے نا. نہیں، یہ آپ بات جی، اسے جس راستے پر اس کو لگایا ہوگا، جیسے فرعون نے اپنی قوم کو لگایا تھا، تو وہ ان بالکل، کی جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے خطائیں وہ اٹھائیں گے. کیوں؟ کہ اس میں ان کا حصہ ہے. بات کو اچھی طرح سمجھیں. گناہ بھی تو گناہ جاریہ بھی تو ہوتا ہے،
वो उठाएंगे। जिसको उसने गुमराह किया, मसलन सिनेमा बनाया, उस सिनेमे में लोग आके घटिया चीज़ें देखते हैं, तो उनका जो सारे गुनाह हैं वो उन्होंने सिनेमा बनाया तो उसकी वजह से हुए, लिहाजा उनके सारे गुनाह वो उठाएंगे। शराब खाना खोला वगैरह वगैरह। अब बात समझ आई है? आज सर आज के जमाने में भी जो खुद भी जाते हैं गैर अल्लाह के पास मांगने और साथ दूसरों को भी ले जाते हैं, तो उनके गुनाह भी उठाएंगे। जिस गुनाह में जिस किसी का हिस्सा होगा जितना, उतना ही क़यामत के दिन वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये उसूल है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि झूठी तसलियां एक मुनाफिक देते हैं दूसरों को। वकाल अल्लज़ीना कफरू, कहा उन लोगों ने जो कुफर किया, लिल्लज़ीना आमनु, किन्होंने किसको कहा? लिल्लज़ीना आमनु, उन लोगों से जो ईमान लाए। तो क्या कहा उन्होंने? इत्तबिऊ सबीलना, हमारे रास्ते पर चलो गुमराही के। व नहमिल खतायाकुम, जो आप इस हवाले से गलतियां करेंगे वो हम हमारे खाते में डाल दी जाएं। अल्लाह ताला फरमाया वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शै, वो उनकी गलतियों का बोझ हरगिज नहीं, कुछ भी नहीं उठाएंगे। हाँ, जो उनको गुमराह किया वो उनके खाते में जरूर जाएगा। इन्नहुम लकाज़िबून, ये लोग जो काफिर हैं ये झूठे हैं। तो ये था कि मंतक जो काफिर इस्तेमाल करता है और ऐसे मोमिन को गुमराह करता है जो नाम का मोमिन है, तो फिर वो अगर दुनिया में कुछ भी कह रहा है तो झूठ कह रहा है कि वो कोई उसके गुनाह उठाएगा। हाँ, उन गुनाह का बोझ जरूर उठाएगा जो गुनाह उसके कहने पर या उसके अमल की वजह से लोगों ने किए होंगे। अगर आयत 12 का पर सवाल है तो पूछिए, वरना 13 में चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़े गौर से देखें, ये बहुत अहम आयत हैं। वलियहमिलुन्न अस्कालहुम व अस्कालन मा अस्कालिहिम, हाँ ज़रूर वो अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरों के बहुत से बोझ भी उठाएंगे। ये दूसरों के बोझ कौन से होंगे? जो उनको उन्होंने गुमराह किया उसका भी बोझ इन पर आएगा। यानी जिन जो गुमराह हुए उन पर तो अलग है जहन्नम, लेकिन इनको भी हिस्सा मिलेगा क्योंकि इन्होंने उनको गुमराह किया। वलयस अलुन्ना, और तुमसे जरूर सवाल किया जाएगा, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन तुमसे जरूर सवाल किया जाएगा, अम्मा कानू यफ्तरून, वो जो इन्होंने अफ्तरा परदाजियां की, जो इन्होंने झूठ बेले, उसके बारे में इनसे जरूर सवाल किया जाएगा। तो क़यामत के रोज न सिर्फ अपने गुनाहों का बोझ उठाएंगे बल्कि उन लोगों का बोझ भी इनको उठाना पड़ेगा जो इनकी वजह से गुमराह हुए। तो हम सोचें 1000 दफा कि कहीं खुदा न खास्ता हम तो किसी के गुनाहों की वजह नहीं बन रहे। सूरह नहल में लिखें, सूरह नहल की आयत 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लियहमलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा व मिन औज़ारिल्लज़ीना युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, कि वो क़यामत के रोज़ अपने बोझ भी पूरे उठाएंगे और उन लोगों के बोझों का भी एक हिस्सा उठाएंगे जिनको वो इल्म के बगैर गुमराह करते हैं। ये तो थी ना कुरान की आयत सूरह नहल की 25। एक हदीस भी सुन लीजिए ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए। मुस्लिम की हदीस है, तर्जमा पढ़ रहा हूँ। जिस शख्स ने राह रास्त की तरफ दावत दी उसको उन सब लोगों के अजर के बराबर अजर मिलेगा जिन्होंने इसकी दावत पर राह रास्त अख्तियार की। पहले हिस्सा कि आपने दावत का काम करें जो करना चाहिए ज़रूर हमें, और जिस किसी ने उस दावत से राह रास्त अख्तियार करी तो उसका राह रास्त अख्तियार करने का अजर भी अल्लाह ताला आपको देगा। तो दावत का काम बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गया ना जिसने अल्लाह के दीन की तरफ दावत दी, और जिस किसी ने कबूल की
تو اس قبولیت کے بعد جو اس نے نیکیاں کی اس کے اجر میں اس بندے کا بھی حصہ ہے جس نے دعوت دی اس کو۔ اب اس کا بالکل الٹ سنیے، جس شخص نے گمراہی کی طرف دعوت دی اس پر ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو۔ یعنی ان کو بھی پوری برائی کا پوری سزا ملے گی جنہوں نے برائی کی، لیکن اس بندے کو جس نے ان کو گمراہ کیا سبب بنا، اس کو بھی پوری ان گمراہیوں میں سے حصہ ملے گا۔ تو دونوں آیت قرآن کی آیات اور یہ حدیث بالکل کلیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو یہ سب چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کوئی سوال آیت 13 تک؟ اچھا، آپ دیکھیں قرآن کا یہ بڑا ایک، آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر آیا ہے نا، اب آگے آیت 14 تا 40 تک کئی انبیاء کی سیرتوں کا یہ پہلو پیش کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح ان سختیوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور کس طرح اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے تھے، کن مشکلات کا ان کو سامنا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے انکار کر کے اس کی تکذیب بھی کی، اس کے راستے میں روڑے بھی اٹکائے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال حلم دیکھیں کہ اس نے ان لوگوں کو جو گمراہ ہوئے ان کو موقع دیا کہ وہ سمجھ جائیں، لیکن جب وہ نہیں سمجھے تو پھر کس طرح ان کی گمراہیوں کی سزا عذاب دنیا کی شکل میں ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو بہت اچھی طرح نوٹ فرمائیں، یہاں کئی قوموں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے سب سے لمبی دعوت کس نبی نے دی ہے؟ ٹائم اسکیل حضرت نوح۔ حضرت نوح نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ اب ان کا پہلے ذکر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ وَلَبَثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ 50 کم 1000 برس تک ان کے درمیان رہے۔ تو بڑی عمریں ہوتی تھیں، کتنے عرصہ رہے؟ 950 سال۔ 1000 میں سے 50 کم کریں تو کتنے آ گئے؟ 950 سال انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ جب وہ انہوں نے مان کے نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کیا انجام ہوا دنیا میں۔ فَأَخَذَهُمُ الطوفان، تو ایک طوفان نے ان کو آ گھیرا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ تو یہاں ظالم کی ڈیفینیشن بھی اس آیت میں ہمیں پتہ چل گئی کہ جو اللہ کے دعوت کو رد کرتا ہے، جو اس کے خلاف کام کرتا ہے، وہ ظالم ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آج کے مسلمان کہاں تک اس آیت کی زد میں آتے ہیں۔ یہ تو معاملہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کلیئر ہے سر جی، الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ تو دیکھیں نا، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پکے سچے دل سے ایمان لائیں، اس قرآن جو دعوت کا مرکز و محور ہے اس کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگیاں گزاریں اور عمل اس طرح کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، کیونکہ وہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم نوح کے بارے میں آیت 15 میں، فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دے دی کس کو؟ اصحاب السفینہ، وہ جو کشتی میں سوار کیے تھے نا، تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اور جب کشتی بنا رہے تھے تو مذاق کر رہے تھے وہ۔ اب وہ کشتی بن گئی، اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائیں ان کو اس میں شامل کر لیں، اور ایک ایک جوڑا ہر جانور کا بھی رکھ لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح علیہ السلام اور ان سارے لوگوں کو جو اس کشتی میں سوار تھے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَاهَا لِلْعَالَمِينَ،
اور باقی دنیا باقی لوگوں کو نہیں سر جی وَجَعَلْنَاهَا آیَاتًا لِلْعَالَمِينَ. ساری آیات میرے اس میں نہیں ہیں، آئی ایم سوری، وہ کمپیوٹر نے گڑبڑ کر دی. وَجَعَلْنَاهَا آیَاتًا لِلْعَالَمِينَ، اور دنیا والوں کے لیے ان کو جو گمراہ تھے ان کو نشان عبرت بنا دیا. ایسا طوفان آیا کہ زمین سے بھی چشمے ابل پڑے، طوفان، اور اس نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اس کی جو ایک تصویر پیش کی ہے نا عذاب کی، لکھیں ساتھ ہی آیت نمبر لکھ لیا کریں، 15 کے ساتھ لکھیں ہود کی 40. ہود کی 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء امرنا، پھر ہمارا حکم آ گیا. حکم کا مطلب ہے عذاب کا حکم. پھر کیا ہوا؟ وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا. قلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، دو جوڑے جو ہے ہر چیز کے اس کے اندر رکھ لو، ایک ایک جوڑا. ہاں. وَأَهْلَكَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا الا من سبق علیہ القول. تو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کا بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے. اور اس کے ساتھ یعنی الا من سبق علیہ القول، جن پر اللہ کا قول ثابت ہو چکا، وہ من آمنا، اور جو کوئی ایمان لایا، وہ ما آمن معہ، اور اس نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے، الا قلیل، بڑے تھوڑے لوگ تھے. 950 سال تک آپ نے دیکھا دعوت کے بعد چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر عذاب بھیجا اس کی ساری تفصیلات قرآن میں مختلف جگہ میں موجود ہے. یہاں 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آیت 15 اور سورہ ہود کی آیت 40. ایک اور آیت لکھ لیں جس میں اسی طوفان کا ذکر ہے، سورہ قمر کی آیت 13 تا 15. میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ. وَحَمَلْنَا عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَالدُّسُرِ، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور میخوں والی کشتی پر جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی. تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ چل رہی تھی ہماری نگرانی میں. اللہ نے اس کو اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کو بچانا تھا. تو اللہ کہتے ہیں جزاء لمن کان کفرا، ساری جزاء لمن کان کفرا، اور اس شخص کے لیے جزا کے طور پر جس کا انکار کر دیا گیا تھا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کے چھوڑا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سبق لینے والا. یہ سورہ قمر کی آیت جو ہے 13 تا 15 میں فرمایا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہ دائمی سنت ہے کہ وہ جب کوئی قوم حد سے گزر جاتی ہے مہلت کے باوجود، پھر اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں. آمین ثم آمین سر. آمین ثم آمین. یہ آج وقت پورا ہو گیا ہے اور ہم نے آیت 15 تک ختم کیا ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ یہ جعلناہ میں ہاں جو ہے نا وہ تو مونس کی ضمیر ہے، تو یہ کیا کشتی کے لیے آئے گی؟ اہل کشتی کے لیے بالکل ٹھیک. ہاں مؤنث کی ضمیر ہے، ہو ہوتا تو مذکر کی ہوتی، تو یہ کشتی مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے. تو اہل کشتی جتنے بھی لوگ اس میں تھے ان سب کے لیے، کیونکہ وہ کشتی میں تھے تو ضمیر مؤنث آئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر سر. الحمدللہ. سر یہ حضرت نوح کا ذکر سورہ حاقہ کی آیت 11 میں بھی ہے، مختصر. سر یہ آپ کو میں نے لکھوایا ہے کہ حضرت نوح کا ذکر قرآن کی پوری سورہ نوح موجود ہے 71 نمبر پر. اس کا نام ہی سورہ نوح ہے. بالکل. تو قرآن کے اور جگہ آپ بتا رہے تھے نا، میں نے کہا بتا دوں مختصر، ادھر بھی ہے 11 نمبر جی آیت.
صرف وہ ایک سورہ حاقہ نہیں، بہت ساری قرآن میں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، ایک بات سمجھیں، قرآن بشیر ہے ان لوگوں کے لیے، ان کو بشارتیں دیتا ہے جو اس قرآن اور اس نبی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور قرآن منذر ہے، ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو اس قرآن کی ہدایات اور تعلیمات کے خلاف عمل کریں اور نہ اس پر ایمان لائیں، نہ نبی پر ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن ان کے لیے نذیر ہے، اور جو اس پر ایمان لا کر اس پر عمل کریں ان کے لیے بشیر ہے. تو اس لیے اس انذار اور اس بشارتوں کی خبر کئی آیات میں، کیونکہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی اور قوم اتنی بدبخت تھی کہ چند ہی لوگ اسلام لائے. اس لیے اس کو قرآن نے نمایاں طور پر کئی صورتوں میں کئی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کو اس قرآن سے ٹھیک ٹھیک ہدایت حاصل کر کے ایمان اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم تاکہ ہم آمین سر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. آمین آمین آمین. کل تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک اسی طرح ہدایت کا موقع دے اور اس پہ عمل کی توفیق دے پروردگار، آمین آمین ثم آمین. اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی نیک کرے اور دین کی راہ پہ چلنے والا بنائے، اور اس آمین مبارک مہینے کی برکتوں سے نوازے ساری دنیا کے مسلمانوں کو. جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک زندگی صحت تندرستی دے. آمین آمین. ہم ربنا لوگوں اور کی ایک غزہ کے سسٹر ہیں مسلمانوں سر، کو ہم لوگوں کی ایک سسٹر ہیں سمیرا، ان کے لیے ضرور دعا کریں، ان بہت بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ سب تعالیٰ لوگ ہر غزہ کے ہر مسلمانوں کے مشکل میں لیے جو انسان ہیں، صحت کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ان کی مشکلات دور فرمائے، اور آمین ثم مسلمانوں کو آمین. ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. جو مر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے آخرت آمین کا رحل آسان فرمائے. آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے، اسی طرح سلامتی کے ساتھ رکھے، اور ہم لوگ آپ کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں سر. یہ بھی بہت خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگوں کو ایک بہت خوبصورت راہ ملی ہوئی ہے. الحمدللہ، اس سے بڑی الحمدللہ یہ اس اللہ کا ذات کا خاص بہت کرم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں ڈھالیں، تاکہ وہ ایک ہی ذات ہے جو ہماری ساتھ احسان کر رہی ہے، اسی کے احسان ہیں. کوئی اور مخلوق میں کوئی ہستی نہیں ہے. لہذا بالکل بالکل سر. اللہ تعالی ہمیں اس کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.